صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں کسی نے بیدار کیا تو الحمدللہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بیدار کیا، اور آپ نے اس دور میں بد مذہبوں کا، گستاخان رسول کا، کہ جس دور میں ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی، برطانیہ کی حکومت تھی، برطانوی سامراج کی حکومت تھی، آپ نے اس دور میں بد مذہبوں کا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے وہ مقابلہ کیا اور آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، اور ایسی کتابیں لکھی کہ جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکے، کوئی نہ دے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، علم غیب کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس دور میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ نامی کتاب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان اکیلے نہ تھے، تنہا نہ تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، پوری دنیا میں توحید و رسالت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے، ان کی شان و عظمت کا گلی گلی ڈنکا بجانے کے لیے، ان کے پیچھے جو پشت بنائی تھی وہ پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، گنبد خضرا کے مکی کی تھی جو ان کی پشت بنائی کرتے۔ امام اہل سنت نے اس دور میں مقابلہ کیا۔ میں نے آخر میں یہی سمجھا مناسب کہ ان کا تذکرہ کیے بغیر ہم اپنے بیان کو ختم نہ کریں۔ میں نے یہی مناسب سمجھا، اور آخر میں انہی کے جو ہے وہ باتیں میں نے بیان کی، انہی کا تذکرہ کیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اجاگر کر دیا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن آج بھی۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے۔ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیجئے، جن دنوں مجھے اپنی دوسری کتاب لکھنی تھی اس میں ایک مضمون ڈالنا تھا فتاوی رضویہ میں موجود فضائل سنت۔ تو میں نے جب فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا کتاب کا، جب میں نے دیکھا، آپ یقین کریں نہ کریں، کئی دنوں تک میری کیفیت جو ہے بدلی رہی، اور اتنا مزہ آیا، اتنی دلچسپی رہی، اتنا مزہ آیا کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف ایسا جب ہم سے کھولتے ہیں، نور کی ایک کرن جو ہے ہمارے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ وہ فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت نے لکھا، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے۔ علماء حق کی عقل تو حیران آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران آج بھی۔ اور مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے، اس لیے علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ ہم کبھی بھی امام اہل سنت کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتے، نہ ہم بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی امام اہل سنت کا ڈنکا بجائے گی، اور ان کے نام کا ڈنکا بجائے گی کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کر دیا، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کر دیا، بد مذہبوں کا رد کر کے انہوں نے پوری دنیا میں دین اسلام کی بہت زبردست خدمت کر دی، اور بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا،
بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا۔ اور سلام جب ہم پڑھتے ہیں، آپ سلام رضا کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پاس اس کی تضمین تھی، وہ شاعر تھے اپنے اختر الحمدی صاحب، وہ تضمین پڑھ کے تو میں نے وہ پڑھی ہے سلام رضا جو میں نے پڑھا ہے۔ آپ کہیں کہ روحانیت اور جو کیفیت آدمی کی ایسی بدل جائے کہ وہ کہے گا میں رات دن ان کی تضمین کے ساتھ یہ صلاۃ و سلام میں پڑھتا رہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں کیا لگتے ہیں؟ مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خدا کی قسم وہ کارنامہ آپ نے کیا ہے 14ویں صدی میں کہ مکمل جو ہے نا اس پر بیانات ہو سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکمل بیانات ہو سکتے ہیں۔ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، خنجر اعلیٰ حضرت پہ۔ اور ایک خنجر بھی کیسا خنجر تھا؟ تلوار لے کر آپ نے جو ہے وہ انگریزوں کا بد مذہبوں کا مقابلہ نہیں کیا، آپ نے قلم کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا۔ اور گستاخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر کیسے وہ شدت کیسی فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ امام اہل سنت ہمیں بتائیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے مقتدی، آپ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیسے کریں؟ تلواریں لے کر نکل جائے، قلم کے ذریعے آپ نے شدت کی۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور ذکر ان کا چھیڑی ہے ہر بات میں، رات ہو دن ہو، گفتگو ہو، دوستوں سے بات ہو، عزیزوں سے، والدہ سے بات ہو، والد صاحب سے بات ہو، بہنوں سے بات ہو، بھائی سے بات ہو، کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی ذکر ان کا چھیڑی ہے ہر بات میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم ابھی، حضور کی تعظیم شرک، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم ابھی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم ابھی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ سبق یہ پڑھایا امام اہل سنت نے کہ بد مذہبوں کے ساتھ، ان گستاخوں کے ساتھ نہ تو ہمیں ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پینی چاہیے، نہ تو ہمیں ہوٹل پر بیٹھ کر بوتلیں پینی چاہیے، نہ تو ہمیں ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، نہ ان کی دعوتوں میں جانا چاہیے، نہ وہ ہماری دعوتوں میں آئے، نہ ان کے قریب بیٹھیں، نہ ان سے آپ جو ہے وہ رسم و معاملات رکھیں، نہ ان سے دوستی رکھیں۔ جتنا ہو سکے ان گستاخوں سے، بد مذہبوں سے، جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے میں رات دن لگے ہوئے ہیں۔ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑے لگے ہوتے ہیں، بہت لگے ہوتے ہیں، رات دن یہ محنت کرتے ہیں عقائد کو خراب کرنے کی۔ پوری کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، پورا یہ زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد، سنیوں کے عقائد کو خراب کر دیا جائے، عشق رسول نکال دیا جائے، عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے، محبت صحابہ کو نکال دیا جائے، محبت اولیاء کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ بات بات پہ سنی جو ہے کرامت اولیاء بیان کر دیتے ہیں، بات بات پہ کرامت صحابہ کا تذکرہ، انبیاء کی شان، حضور کی شان، یہ نکال دو ان کے دلوں سے، یہ پوری طاقت لگاتے ہو۔ اور اس پر کئی کتابیں انہوں نے لکھی، کئی کتابوں نے، اعلیٰ حضرت نے جو ان کو جواب دیا ہے، وہ جواب ایسا دیا ہے کہ آج تک اس کا جواب جو ہے کوئی بد مذہب دے ہی نہیں سکا، نہ قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے، قیامت تک اس کا جواب نہ دے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامہ، اور جو غلام رضا ہے اس نے بھی وہی کام کیا جو امام اہل سنت نے کیا۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہمیں سبق پڑھا گئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ دشمنان مصطفیٰ سے، دشمنان اولیاء سے، دشمنان صاحب امیر معاویہ کی شان میں ہے، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے بچنا ہے۔ امیر معاویہ کی شان میں، امیر ہر صحابی جنتی، امیر معاویہ بھی صحابی جنتی، ہر صحابی قطعی جنتی، قطعی جنتی۔
جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی سی آپ کو تو نظر آ رہی ہے گفتگو میں، آپ اس کو چھوڑ دیں، دور ہو جائیں. خدا را آپ اس کو چھوڑ دیں. کسی بھی صحابی کی، کسی بھی ولی کی، کسی بھی سنی عالم دین کی وہ گستاخی کرتا ہوا، بک بک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ سے دوستی چھوڑ دیں. دوستیاں جب کو کام نہیں آئے گی. قبر میں جائیں گے تو ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے، اچھے عقائد، بہترین عقائد قرآن و سنت کے مطابق جو علماء اہل سنت نے ہمیں کتابوں میں لکھ کر دیے، جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں لکھ کر دیے، جو ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، جو 1400 جو عقائد جو آ رہے ہیں، انہی عقائد پر قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. ان گستاخوں سے، بد مذہبوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، عشق صحابہ اور عشق اولیاء کے جام ہم بڑھ کر پیئیں گے، بڑھ پیئیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں جو ہماری نسلیں ہوگی وہ انشاءاللہ تمام کی تمام نسلیں جو ہیں اولاد انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عاشق مصطفیٰ ہوگی، عاشق صحابہ ہوگی، عاشق اولیاء ہوگی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال میں بہت زبردست ہے یہ شعر لکھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بابرکت محفل ہیں